بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 3 الفاظ پڑھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس میں وقف کیسے کریں گے اور علامات وقف کون سے ہیں اور اس کا عمل کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے چند ویڈیوز میں وقف کی علامات بتائے ہیں اور مشکل الفاظ پڑھے ہیں۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ مشکل لفظ وقف کیسے کریں گے اور جب علامت وقف آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلا یہ لفظ امامہ، امامن، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، یہاں پر جو علامت جیم آیا ہے، جیم حرف جو آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے الوقف جائز۔ یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو یہ جائز ہے، لیکن یہاں پر وقف نہ کرنا یعنی وقف نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ جب ہم وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ امامہ، امامہ، امامہ۔ اور جب ہم وصل کریں گے یعنی ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ امما منہم، امما منہم، امما منہم۔ دوسرا لفظ، یہاں پر وقف کی علامات میں سے 2 علامتیں آئے ہیں، شہدنا سے پہلے بھی اور شہدنا کے بعد بھی۔ یہ 3 نقطے جو آیا ہے اس کا مطلب ہے معانقہ۔ یہاں پر یہ 3 نقطے جو آئے ہیں، یہ جہاں پر آ جائے اس کے بعد یا اس سے پہلے یہ 3 نقطے ضرور آئیں گے۔ تو جب پہلے والے پر آپ وقف کریں گے تو دوسرے والے پر وقف نہیں کریں گے، یا دوسرے والے پر وقف کریں گے پہلے والے پر وقف نہیں کریں گے۔ اور جیم کا مطلب ہے الوقف جائز، یہاں پر وقف کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں نقطے شہدنا سے پہلے اور شہدنا کے بعد بھی آئے ہیں، تو اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ شہدنا، 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 شہدنا۔ یہاں پر دال جو ہے اس میں قلقلہ ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تیسرا لفظ، یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں اور غلطی یہ ہے کہ یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے جو لام آیا ہے اس کے نیچے زیر آیا ہے۔ یہاں پر ہم لام کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اکثر لوگ یہاں پر لام کو پر پڑھتے ہیں، قل اس طرح پڑھتے ہیں، قل اللہ، قل اللہ، اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ جب لفظ اللہ سے پہلے لام آ جائے اور جب لفظ اللہ سے پہلے کسرہ آ جائے تو وہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے، قل اللہ، قل اللہ، قل اللہ۔ پھر علامات وقف میں سے 2 لفظ آئے، 2 حرف آئے ہیں، لا اور کف۔ لا کا مطلب ہے نہیں، یعنی یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ کف کا معنی ہے نہیں رکنا، یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ تو جب ہم وقف کریں گے تو اس طرح وقف کریں گے، قل اللہ، قل اللہ، قل اللہ۔ یہ چند الفاظ ہم نے بتائے، یہ سیکھ لے اور دوسروں تک پہنچائے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اس میں آپ لوگوں کی دنیاوی اور اخروی دونوں کے فائدے ہیں۔
یہ سیکھ لے اور اپنے بچوں اور اپنے خاندان اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ شیئر کرے، اپنے شاگردوں کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ ان کو بھی غلطی سے وہ بھی غلطی سے بچ جائے اور قرآن سیکھ لے۔ جزاکم اللہ۔